ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اس کی آل پر۔ دعا ہے کہ دیکھتی آنکھوں ہنستے چہروں آپ سب کو فیروز شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان کی سچویشن انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے اور افغان طالبان کسی صورت بھی کسی بھی پاور شیئرنگ فارمولے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت، کیونکہ وہ پاور میں اور اپر ہینڈ ہے۔ تو جو پاور میں ہوتا ہے یا جو جس کی برتری ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی بات مانتا نہیں منواتا ہے، تو اس لیے وہ کسی بھی پاور شیئرنگ فارمولے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے انڈیا نے ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی اور وہاں سے ناکامی ہوئی، اس کے بعد افغان گورنمنٹ نے ان کو دعوت دی، لیکن کیونکہ وہ اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ پاور میں اور چار چار آدمی ایک ایک ضلع کو قابو کر رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ان کی مذاکرات کرنا کسی کے ساتھ بنتی بھی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کل پھر ایک اندیا دیا کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھا جائے، ٹیبل ٹاک کی جائے تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ مطالبات ہم مانیں گے، کچھ ہم اپنے منوائیں گے، لیکن اسلامی نظام انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کل سے کچھ سچویشن دوبارہ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ غزنی اور قندھار کے اندر لڑائی جو ہے نا اپنے زوروں پہ ہے اور آخری تقریباً مراحل میں۔ اس کے بعد ترکی نے ایئرپورٹ سنبھالنا تھا، کابل ایئرپورٹ، نیٹو کے فوج کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہے اور اس حساب سے انہوں نے امریکہ سے معاہدہ بھی کیا ہے کہ ہم کابل ایئرپورٹ سنبھالیں گے آپ کے جانے کے بعد۔ تو اس سچویشن پہ طالبان کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے اس چیز کو بالکل سختی سے اس چیز کو انہوں نے مطلب دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر یہ باز نہیں آئے گا طیب اردوان تو ہم اس کے خلاف وہی حشر کریں گے جو ہم نے امریکہ کے ساتھ کیا۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے، ایک برادر ملک ہے، اگر ہم اس وقت امریکہ بھاگ گیا ہے تو ترکی کو درمیان میں نہیں کودنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین، یہ طیب اردوان نے ایک بلنڈر ہی مارا ہے کہ سارے بھاگ گئے اور طیب اردوان آ کے کابل ایئرپورٹ سنبھال رہا ہے، تو یہ اس کو اس سچویشن میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے جو کابل ایئرپورٹ سنبھالنے میں کوئی گواہت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی ہیں، لوگوں نے آنا جانا ہے، ترکی میں ایک برادر ملک ہے، لیکن کیونکہ طالبان اس وقت پاور میں اور وہ پاور شیئرنگ فارمولے کی طرف نہیں جا رہے، وہ کسی بھی بیرونی طاقت کو، چاہے وہ نیٹو ہو، چاہے وہ ترک فوج ہو، کسی کو وہ اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ حکومت ان کی آنے والی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ترکی کو بڑے کلیئر الفاظ میں کہا ہے اور باقی انہوں نے اپیل کی ہے جو برادر ممالک ہیں یا جو ترکی کے عوام ہیں ان سے کہ طیب اردوان کو یہ چیز کلیئر کی جائے کہ اگر وہ ہمارے خلاف آئے گا تو ہمارے پاس جو 20 سال 22 سال پہلے کا فتویٰ ہے افغان جہاد کا، اسی فتوے کے حساب سے ہم پھر آگے لڑائی لڑیں گے اور پھر ہم یہ نہیں دیکھیں کہ یہ مسلمان فوج ہے، یہ ترکی کی فوج ہے، یہ کس کی فوج ہے، کیونکہ ہم نے افغانستان کو قبضہ کرنا ہے، ہم نے یہاں حکومت بنانی ہے اور اس وقت وہ پاور میں جا رہے ہیں۔ تو بہرحال طیب اردوان نے بھی ایک بلنڈر مارا ہے۔ طیب اردوان کو ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک اسلامی سپر سالار کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور آج کل پوری دنیا میں، مسلم دنیا میں بالخصوص اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو افغان طالبان کے ساتھ الجھنا یہ امت مسلمہ کو تقسیم کرنے والی بات ہے۔ تو طیب اردوان کن شرائط پہ آ رہے ہیں یا کس سچویشن سے آ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے اس چیز کو کلیئر نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے طالبان کی اس دھمکی کا جواب دیا ہے، ابھی تک انہوں نے اس چیز کو کلیئر نہیں کیا۔ بہرحال وہ کس مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں، لیکن طالبان کسی بھی بیرونی پاور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا اور انہوں نے اپنی پوری پریس کانفرنس میں کہہ دیا۔ اس سے پہلے انڈیا نے بھی وہاں پی بڑھانے کی کوشش کی، ایک خبریں چلائی کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں طالبان کے ساتھ، تو 3-4 دن انڈین میڈیا بڑا زور و شور سے یہ خبریں چلاتا رہا۔ اس کے بعد طالبان نے تردید کی تو پھر انڈیا بھی اس کو گول بول کر گیا کہ ویسے نہیں کہا تھا، ویسے کہا تھا، بہرحال جو بھی تھا، لیکن نہ وہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، نہ وہ اس وقت افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ ان کی شرائط میں، اپنی شرائط میں مذاکرات کا تیار ہے، جس کو انہوں نے اندیا بھی دیا۔ تو سب سے زیادہ جو لوزر ہے اس جنگ میں وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کو یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جو گلگت بلتستان کے ساتھ جو وہاں صوبہ بدخشان لگتا ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ پہلے تو انڈیا کا پلان یہی تھا کہ وہ گلگت بلتستان کو قبضہ کرے گا اور ساتھ افغانستان ہے، وہاں ویسے ہی گورنمنٹ امریکہ کی ہے اور افغان فورسز کی ہے، اشرف غنی، عبداللہ وغیرہ کی ہے، تو اس کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت سچویشن انڈیا کے لیے انتہائی خراب ہو رہی ہے کہ جی بی کے ساتھ وہ جو افغان صوبہ ہے وہ طالبان کے پاس ہے،
ایک طرف سے چین بیٹھا ہوا، دوسری طرف پاکستان بیٹھا ہوا، اور انڈیا کی جو سرمایہ کاری تھی افغانستان کو تقریباً ڈوب چکی ہے، تو 70 to 80% وہاں سے وہ بھاگ گئے ہیں، نکل گئے وہاں سے۔ اس لیے سب سے بڑا لوزر افغانستان میں انڈیا ہے، اور اس کو یہ کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا کہ افغان طالبان وہاں گورنمنٹ بنائیں، وہاں پہ وہ پاور میں آئیں۔ اس لیے امریکہ، انڈیا اور افغان گورنمنٹ یا افغان فورسز، ان کی سب کے جو مفادات ہیں وہ صرف اور صرف خانہ جنگی کے ساتھ ہیں۔ اگر افغان گورنمنٹ قائم نہیں رہتی تو ان کی اگلی جو کوشش ہے، ان کا جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے، نہ کہ یہاں پہ حکومت بنائی جائے یا یہاں پہ امن آئے۔ وہ خانہ جنگی کی کوشش کریں گے، اور اسی کوشش کی کڑی ہے کہ انڈیا نے 40 ٹن کے جو 2 طیارے بھیجے ہیں اسلحے کے اور باقی جو ساز و سامان ہے اس کے، قندھار اور کابل، کیونکہ قندھار اور کابل کی طرف جب یہ بڑھیں گے تو لامحالہ وہاں پہ بہت شدید لڑائی متوقع ہے۔ بہرحال افغان طالبان نے کلیئر کٹ ترکی کو میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ ہماری طرف آئیں گے یا افغانستان میں اترنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ آگے آپ سے نپٹیں گے۔ تو ترکی طیب اردوان نے بھی انتہائی بلنڈر مارا ہے۔ ایک مسلم دنیا کو تقسیم کرنا، پاکستان نے انکار کر دیا، باقی ممالک نے انکار کر دیا، لیکن ترکی کو چاہیے تھا کہ وہ بھی سائڈ پہ رہتا۔ امریکہ کے ساتھ اگر اس کا معاہدہ ہے تو امریکہ خود بھاگ گیا، تو ترکی کو کیسے وہ یہاں پہ ڈپلائی کر سکتا ہے، اس کی آرمی یا اس کی جو دوسرے ٹروپس ہیں۔ تو بہرحال یہ طیب اردوان کو یا دوسری میڈیا کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا، اور وہ ضرور سوچے گی اس چیز پہ۔ تو سچویشن انتہائی تیزی سے بدل رہی ہے، باقی اگلی ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ ہماری اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔